بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اور اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں اور پوری دنیا میں جو ایک بے چینی ہے، اضطراب ہے، مذاہب کا باہم ٹکراؤ ہے اور آپس میں کشمکش ہے، اس موقع پر ہم قرآن مقدس کے ماننے والوں، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہنے والوں کی کیا ذمہ داری ہے، خاص طور پر علماء کرام کی۔ اس موضوع پر میں آپ کے درمیان کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے بھی اچھی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اور مجھے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصولی طور پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ عالم اور دیگر سارے عالم، یعنی اللہ کی مجموعی کائنات، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ کی تابع فرمان ہے۔ خداوند قدوس جو حکم دیں گے وہ نافذ ہوگا۔ خداوند قدوس نے اس کائنات کو بنایا، ہماری اس دنیا کو بنایا، دسیوں ہزار مخلوقات کے بیچ میں انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان اللہ کی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہے اور سب سے زیادہ محترم بھی ہے۔ اشرف المخلوقات انسان ہے اور اللہ کی کائنات کی سب سے خوبصورت مخلوق انسان ہے۔ یہ دونوں باتیں قرآن مقدس کے اندر بیان کی گئی۔ سورہ 3 کے اندر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت ڈھانچے میں ڈھالا ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت مخلوق ممکن نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ مادی نہیں ہے، اللہ جسم کا محتاج نہیں ہے، ہاتھ پیر جسم کا محتاج نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے اپنے لیے کوئی صورت پسند کی ہوتی تو وہ انسان کا چہرہ ہوتا۔ اللہ کی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محترم مخلوق انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دوں۔ ایک شخص نئی نویلی دلہن کے ساتھ چھت کی ٹیرس پر بیٹھا ہوا ہے، 14ویں رات کی چاندنی ہے، کبھی اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، کبھی چاند کو دیکھتا ہے، اور بالآخر اس نے کہا بخدا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھ کو 3 طلاق کہہ گیا محبت میں۔ مسئلہ علماء کے درمیان آیا، بھائی ذرا پانی منگاؤ۔ مسئلہ علماء کے درمیان آیا۔ عام طور پر لوگوں نے کہا کہ بھائی کہاں چاند خوبصورت 14ویں کا چاند ہو، کہاں یہ عورت، لہٰذا طلاق پڑ گئی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ سوال پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں پڑے گی، 2 وجوہات سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت یہ جملہ کہہ رہا ہے اس وقت یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بخدا تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس مفہوم کو اس نے ادا کیا ان الفاظ کے ساتھ، یہ حقیقت ہے۔ اس کے جذبات کی قدر کی جائے گی، رعایت کی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
یہ بات آئی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، آگے بڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس کائنات میں انسان کو اپنی نیابت کا تمغہ عطا کیا ہے، خلافت عرضی کا تمغہ عطا کیا ہے۔ انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتوں سے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اور خداوند قدوس نے کائنات کے نظام کے سنبھالنے، اس کو قائم کرنے، اس کو نافذ کرنے کی ذمہ داری زمین و آسمان کے سامنے پیش کی۔ زمین و آسمان نے معذرت چاہ لی، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها، وہ گھبرا گئے، پروردگار ہم سے نہیں ہوگا۔ وحملها الانسان، یہ ذمہ داری انسان نے اٹھائی۔ خداوند قدوس نے ہم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہم تمام انسانوں کی روح جہاں پر جمع ہے آسمانی نظام میں، جس کو عالم بالا کہتے ہیں، ہم دنیا میں آنے سے پہلے جہاں ہیں اس مقام کا نام ہے عالم بالا۔ آگے اس وقت جہاں ہیں اس کا نام ہے عالم دنیا۔ آنکھ بند ہوئی، قبر میں چلے گئے، دریا میں بہا دیے گئے، آگ میں جلا دیے گئے، پلین کریش ہو گیا، لا زمین میں نہیں گری، کہیں بھی جاؤ، آنکھ بند ہونے کے بعد میدان محشر میں کھڑے ہونے تک جو وقفہ ہے اس کا نام ہے عالم برزخ۔ قبر کی زندگی، قبر میں رکھے جاؤ چاہے نہ رکھے جاؤ، یہ بیچ کا عرصہ عالم برزخ ہے۔ قیامت واقع ہوگی، پہلا سور پھونکا جائے گا، سارے انسان فنا ہو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، ایک وقفہ گزرے گا اس پر، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سارے انسان اپنی اپنی قبروں سے، اپنے اپنے ٹھکانوں سے کھڑے ہوں گے، جس میدان میں جمع ہوں گے اس میدان کا نام میدان محشر ہے۔ تو عالم چار ہوئے، عالم بالا، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ میں علماء کرام کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کر رہا ہوں، چاروں عالموں کے احوال الگ ہیں، چاروں عالموں کے احکامات الگ ہیں۔ بہت سے نادان اس فرق کو نہیں سمجھتے، الجھتے۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں ایسا کیسے لکھ دیا؟ برزخی زندگی کے احوال الگ ہیں، عالم آخرت کے احوال الگ ہیں۔ اس دنیا کے اندر شراب پینے پر سزا نافذ ہوگی، کوڑے لگیں گے، شرابی کی شہادت رد کر دی جائے گی، مردود الشہادت ہے، وہ سماج کا گرا ہوا آدمی ہے۔ اور جنت میں بطور نعمت کے وَحُلُّوا وَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، دنیا میں سونے کے کنگن پہننا مردوں کے لیے منع ہے، اور آخرت میں بطور انعام کے پہنایا جائے گا۔ دنیا میں مردوں کے لیے ریشمی لباس منع ہے، حلوا وساور من فضہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ سورہ واقعے کے اندر تفصیل سے ہے کہ یہ لباس ہوگا، یہ لباس ہوگا، یہ لباس ہوگا، اصحاب یمین کے یہ اعزاز ہوگا، اور اصحاب شمال کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ یہ مثالیں میں دے رہا ہوں کہ عالم دنیا کے اندر وہ چیز ممنوع ہے، اس پر سزا ہے، اور جنت میں وہی چیز بطور نعمت کے پیش کی جا رہی ہے۔ چاروں عالموں کے احوال بھی الگ ہیں، چاروں کے احکامات بھی الگ ہیں، باہم خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح پردے کے مسائل میں بعض لوگ خلط ملط کرتے ہیں اور بڑی شدت برتتے ہیں۔ پردے کے 3 مقامات ہیں، 3 درجات ہیں: روڈ والوں سے پردہ، گھر کے نامحرموں سے پردہ، اور محارم سے پردہ۔ من الاجانب، من الاقارب، من المحارم، تینوں کے الگ الگ احکامات ہیں۔ اور ان تینوں سے ہٹ کر چوتھی کوالٹی ہے شوہر کی۔ شوہر محرم نہیں ہے بیوی کا، یہ غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے۔ اگر وہ محرم ہو تو نکاح کیسے ہوگا؟ شوہر ایک کوالٹی ہے، ایک کالم ہے، من الاجانب، من الاقارب، من المحارم، من الزوج، بین الزوج والزوجہ لا حجاب بینہما۔
علماء خوب سمجھتے ہیں، کوئی ضابطہ کوئی دستور نہیں ہے. یہ شریعت کی بنیادیں ہیں جن کو نہ سمجھ پانے کی بنیاد پر آدمی بڑوں سے بدظن ہوتا ہے، شریعت سے بدظن ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم بالا میں ہماری روحوں کو جمع کیا اور ہم سے عہد لیا، جس کو عہد الست کہتے ہیں. سورہ اعراف 9 پارہ، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. پروردگار نے پوچھا بندو یہ بتلاؤ دنیا میں جاؤ گے تو میری مانو گے یا منمانی کرو گے؟ آج ایک طبقہ ہے میرا جسم میری مرضی، میرا پیسہ میری مرضی، میری پراپرٹی میری مرضی. ارے تیری ہو تب نہ بھائی. جسم اگر آپ کا ہوتا تو موت کیوں واقع ہوتی؟ اور بڈھا اپنے آپ کو جوان کر لینا بھائی، جسم تمہارا ہے جوان کر لو. کڈنی فیل ہو گئی دوبارہ بنا لو. آپ کبھی جائیں ڈائلیسس سینٹر میں، جا کر دیکھیں اس غریب کی حالت جس کا ڈائلیسس ہوتا ہے. حکومت لاکھ اعلان کرے ہم فری کر دیں گے، یہ کر دیں گے، ٹھیک ہے، جس مشقت سے وہ گزرتا ہے اس کا علاج. ایک چھوٹی سی کڈنی ہے جس کے اندر ایک چھلنی ہے جو خون کو فلٹر کرتی ہے، دن میں 36 مرتبہ وہ فلٹر ہوتا ہے فری آف کاسٹ. اور ڈائلیسس مشین میں جب خون فلٹر ہوتا ہے تو 4 سے 6 گھنٹے تو اس عمل میں لگتے ہیں. پھر غریب کو گھر والے ٹانگ کے لاتے ہیں، لے جاتے ہیں. ایک آدھ دن وہ نیم مردہ پڑا رہتا ہے، اس کو چھوڑیے. تو اگر آپ کا جسم ہے، آپ کی مرضی ہے تو دوبارہ زندہ کر لو اپنی کڈنی کو، اپنی باڈی کو جوان کر لو. مذاق ہے قدرت کے ساتھ. جس طرح ابھی پروگرام چل رہا تھا، لائٹ چلی گئی، ایک کنیکشن ہے ہٹ گیا، لائٹ گل. کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا پورا شہر تاریکی میں ڈوب گیا. کیا ہوا؟ ایک لائٹ چلی گئی، کنیکشن ہٹ گیا. گاڑی چلا رہے رفتار سے اچانک بند ہو گئی. کیا ہوا؟ پلک نے کرنٹ دینا بند کر دیا. جسم کے اندر ایک کرنٹ ہے جو اللہ کی امانت ہے. جب تک اس نے دیا اچھلتے رہیے آپ، جب لے لیا تو کہانی ختم. بس اتنی سی حقیقت ہے فریب کار ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے. خداوند قدوس نے تمام بندوں اور بندیوں سے پوچھا الست بربکم؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا بلا. قالو بلا. ہم اوپر یہ قول و قرار کر کے آئے. اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، قوت گویائی دی ہے. ہماری ذمہ داری تھی کہ اللہ کو ہم پہچانتے، اچھائی اور برائی کا فرق کرتے. اگر خداوند قدوس نے کوئی نبی رسول نہ بھیجا ہوتا تب بھی ہماری عقل کا تقاضا تھا اور عقل کی بنیاد پر ہم پر واجب تھا کہ اپنے خالق و مالک کو پہچانتے. اسی بات کو صاحب اصول الشاشی نے جہاں پر امر کی بحث کی ہے کہ ایک عامر کو مامور پر کتنا پاور ہوتا ہے، ایک اللہ کو مخلوق پر کتنا پاور ہے، وہاں یہ جملہ نقل کیا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، لو لم یبعث اللہ رسولا لوجب علی العقلاء معرفته بعقولهم. اس کے باوجود خداوند قدوس نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا. انسانوں میں سے بعض بندوں کی تربیت کی. جب عمر کے اس مقام کو وہ پہنچے جب جوانی ڈھلتی ہے، بچپن، جوانی، ابھرتی جوانی 30 سال کے آس پاس، پھر 40 پہنچتے پہنچتے ڈھلتی جوانی، جب آدمی سماج میں ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے تسلیم کر لیا جاتا ہے. عام طور پر انبیاء کرام کو نبوت 40 سال میں ملی، چند کو اس سے کم میں ملی. اس عمر میں خداوند قدوس اپنا پیغام اس مخصوص بندے پر اتارتے تھے. اس بندے کا نام نبی، جو فرشتہ پیغام لے کر آتا اس کا نام جبرائیل امین، جو پیغام آتا اس کا نام وحی.
کسی نبی پر پیغام مختصر آیا، کسی پر تفصیلی آیا۔ چھوٹے اور مختصر پیغام کو کہتے ہیں صحیفہ، تفصیلی پیغام کو کہتے ہیں الکتاب۔ عام طور پر انبیاء کرام کو صحف دیے گئے، صحیفے دیے گئے۔ 4 انبیاء کرام کو کتابیں دی گئیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو توریت، سیدنا داؤد علیہ السلام کو زبور، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مقدس۔ یہ کچھ تمہیدی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب تھوڑا اور کچھ بنیادی باتیں ہو جائیں تاکہ بات مکمل ہو۔ پچھلے انبیاء کرام میں سے کوئی نبی پوری دنیا کے نبی نہیں تھے۔ پچھلے نبیوں میں سے کوئی نبی آخری نبی نہیں تھے۔ پچھلے نبیوں میں سے کسی کی دعوت پوری کائنات کے لیے نہیں تھی۔ نبی علاقائی، زمانہ محدود، ایک نبی گئے، تعلیمات مٹی، دوسرے آ گئے، دوسرے گئے، تیسرے آ گئے، تیسرے گئے، چوتھے آ گئے۔ ان کا علاقہ بھی طے تھا، زمانہ بھی محدود تھا، اور امتوں نے کتابوں کو مانا نہیں۔ انبیاء کرام کی زندگی میں ہی مخالفت کی، بغاوت کی، کتابوں پر عمل کرنے سے انکار کیا، جس کی تمام تفصیلات قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ جب دنیا بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی جانب چلی، دنیا کا بڑھاپا آ گیا، تو خداوند قدوس نے پوری کائنات کے لیے ایک نبی، آخری کتاب، جس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، جس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، جس شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سینٹر مکۃ المکرمہ کے اندر مبعوث کیا۔ اب آپ کے تعلق سے کوئی یہ کہے کہ وہ مشرق کے نبی ہیں، مغرب کے نبی ہیں، پورب کے نبی ہیں، پچھم کے نبی ہیں، غلط۔ آپ پوری کائنات کے نبی ہیں۔ پچھلے انبیاء کرام اپنی امتوں سے خطاب کرتے تھے یا قومی یا اخوانی کہہ کر۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یا قومی یا اخوانی نہیں ہے، یا اہل مکہ یا اہل مدینہ یا اہل قریش نہیں ہے، یا ایھا الناس ہے۔ اور آپ کی زبان سے اعلان کرایا گیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی جانب اللہ کی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پچھلے انبیاء کرام پر جو کتابیں اتری وہ مٹ گئیں، انبیاء کی تعلیمات مٹ گئیں، امتوں نے ضائع کر دیا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مقدس نازل ہوا۔ اس قرآن کا وزن بھی ہے، نور بھی ہے۔ اس قرآن میں وزن بھی ہے، نورانیت بھی ہے، روحانیت بھی ہے۔ وزن کتنا ہے؟ وزن اتنا ہے کہ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارا گیا ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بیٹھ گیا ہوتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ یہ قرآن مقدس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا۔ آپ کی روحانیت، آپ کی نورانیت، آپ کے مجاہدے، ریاضتیں، اس کے باوجود آپ پر بوجھ پڑتا تھا۔ قربان جائیے ہمارے خالق و مالک پر کہ جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے تو آپ کے کندھوں پر بوجھ پڑ رہا ہے، آپ کے بدن پر بوجھ پڑ رہا ہے، اور جب آپ پڑھ کر اپنے شاگردوں کو سنا رہے ہیں، صحابہ کو سنا رہے ہیں، تو وہ بوجھ باقی نہیں رہا، ورنہ یہ معصوم بچے قرآن پاک کو اپنے کانوں سے سن نہ پاتے، ہمارے سینے پھٹ جاتے، ہم گنہگار امتی قرآن کی تلاوت نہ کر پاتے۔ روحانیت ویسی ہی برقرار ہے، نورانیت ویسی ہی برقرار ہے، لیکن وزن اٹھا لیا گیا۔ پچھلی آسمانی کتابیں مٹی امتوں کی ناقدری لاپرواہی کی بنیاد پر، محرف شدہ، تحریف شدہ، کٹی پٹی، کمی زیادتی کی ہوئی جو کتابیں ان کے پاس جس شکل میں بھی ہیں، ان کتابوں کا کوئی ایک حافظ ان کے پاس نہیں ہے۔ عیسائیوں کے پاس بائبل کا کوئی ایک حافظ نہیں ہے، یہودیوں کے پاس توریت کا کوئی ایک حافظ نہیں ہے۔ اس ملک میں جو طبقہ رہتا ہے ان کے پاس جس کتاب کو، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے
اس قرآن مقدس کے بوجھ کو، اس کے وزن کو امت کے لیے اٹھا لیا۔ قرآن مقدس کے علاوہ دوسری کسی آسمانی کتاب کا حافظ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کسی مذہب میں، مذہبی عبادت میں وہ کتاب تلاوت نہیں کی جاتی، اور قرآن مقدس نماز کے اندر تلاوت کیا جاتا ہے، اور تراویح کے اندر ترتیب کے ساتھ از اول تا آخر پڑھا جاتا ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کو آپ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، دوبارہ پڑھنے میں اکتاہٹ آتی ہے۔ قرآن مقدس کو آپ جتنا پڑھیں گے اتنی لذت و حلاوت بڑھتی ہے۔ قرآن پاک کو پڑھ کر آپ بیمار کو پھونکیے، شفا ہے۔ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن پاک کو پڑھیے، دلوں کو تسکین ملتی ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جس انسان کو قرآن پاک سے جیسا لگاؤ ہوگا، یہ علماء کی جاگیر نہیں ہے، میں عام آدمی سے بات کر رہا ہوں، جس انسان کو اللہ کے کلام سے جیسا لگاؤ ہوگا اس کو ویسا فائدہ دنیا کے اندر بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ آپ نے قرآن پاک حفظ کرنے کے فضائل سنے، آپ کا دل مچلا، کاش کہ میرا بچہ بھی حافظ قرآن بن جائے۔ ایک دور وہ تھا کہ اگر بچہ اسکول پڑھ رہا ہے تو مدرسے میں آ نہیں سکتا، مدرسے میں پڑھ رہا ہے اسکول جا نہیں سکتا۔ اب تو ایسی بات نہیں ہے، اب الحمدللہ دونوں تعلیم ایک ساتھ چل رہی ہے، اور مدرسے سے حفظ کر کے نکلنے والے اونچی اونچی پوسٹوں پر جا رہے ہیں، اسکولوں میں پڑھنے والے ٹیوشن لگا کر حفظ قرآن کر رہے ہیں۔ میں علماء کرام کی خدمت میں عرض کروں، بھیونڈی میں ہمارے یہاں دو نظام بڑے چل رہے ہیں۔ ایک تو مدرسہ سراج العلوم کا نظام ہے، سب جانتے ہیں اس کو، بڑا ادارہ ہے، بڑا نظام ہے، مفتی فیاض صاحب بھی اس میں استاد ہیں، میں بھی اس میں استاد ہوں۔ دوسرا نظام چل رہا ہے میری مسجد میں، مسجد اقصیٰ میں۔ مسجد اقصیٰ بہت بڑی مسجد ہے، ڈسٹرکٹ تھانے کی بڑی مسجد ہے، وہ تقریباً 2 ایکڑ زمین اس کا رقبہ ہے۔ ہم نے وہاں نظام چلا رکھا ہے اسکولی بچوں کی تعلیم کا، اسکولی بچوں کا مکتب بھی ہے، اسکولی بچوں کو حافظ بنانے کا نظام بھی ہے۔ 150 بچے ہمارے یہاں اسکول پڑھتے ہوئے 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں اعلیٰ تعلیم لیتے ہوئے حفظ کر رہے ہیں۔ اس سال 13 بچے حافظ ہوئے۔ ہماری مسجد میں حفظ کے 2 نظام ہیں۔ ہلو جی، ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ ہماری مسجد میں حفظ کے 2 نظام ہیں۔ ایک تو جیسے آپ عام مدرسہ ہوتا ہے، ہاسٹل ہے، مطبخ ہے، باورچی ہے، استاذ ہے، اس سے 6 بچے حافظ ہوئے ہمارے یہاں، اور 13 بچے حافظ ہوئے کہاں سے؟ اسکول پڑھتے ہوئے، مکتب نہیں، بڑی عمر کے۔ وہ لسٹ میرے پاس ہے ایڈریس کے ساتھ۔ اور ہم نے شروع سالوں میں کیا کیا، جب جلسے دستار بندی ہوتا ہے نا، بچے کو بلائے، ذرا اپنا نام بتلا، ابا کا نام بتلا، دادا کا نام بتلا، بلڈنگ بتلا، مالا بتلا، اسکول بتلا، میڈیم بتلا، رول نمبر بتلا۔ وہ لسٹ میرے پاس ہے، جیب میں پڑی ہوئی ہے موبائل کے اندر۔ ہم نے اس کو اردو میں انگلش میں دونوں میں کرا دیا ہے، تاکہ لوگوں کو یقین تو آئے کہ ممکن ہے، وہ ہر جگہ ممکن ہے، ناممکن کہیں نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک بوجھ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ کسی بھی نظام تعلیم کے ساتھ قرآن پاک پڑھایا جائے، قرآن پاک بوجھ نہیں ہے، قرآن پاک برکت ہے، سعادت ہے۔ ایک بزرگ کسی علاقے میں تھے، وہاں دوسرے بزرگ آ گئے خدمت کرنے کے لیے، تو انہوں نے جو پہلے وہاں موجود تھے اپنے شاگرد سے کہا گلاس میں پانی بھر دو اور ان کے پاس لے کر جاؤ۔ یہ لے کر پہنچا ان کے پاس جو نئے وارد ہوئے تھے، انہوں نے ایک پھول کی پتی لی اور اوپر رکھ دی، کہا لے جاؤ۔ سوال جواب دونوں ہو گیا۔ انہوں نے کیا کہلایا تھا؟ جگہ فل ہے، کہیں اور دیکھ لیجئے۔ انہوں نے جواب دیا بوجھ نہیں بنوں گا، پھول کی پتی بن کر رہوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوال و جواب۔ قرآن مقدس عصری تعلیم پر بوجھ نہیں ہوتا، برکت ہوتا۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ حافظ قرآن بنتے، اب عمر نہیں رہی، آپ کا بچہ حافظ قرآن بنتا،
मौलवी साहब घर का ऐसा माहौल नहीं है, लोग सुनते नहीं हैं। नाती पोते को बना दो, नहीं वो भी सुनते नहीं है। महल्ले पड़ोस में किसी को बना दो, कोई तैयार नहीं होता है। तो आपका कुरान से जो जज्बाती लगाव कैसे पैदा हो, मैं मेरी मोहब्बत का इजहार कैसे करूं। एक कोई आदमी आता है आपके शहर के अंदर, कोई नेता आता है, कोई फिल्मी स्टाइल का आदमी आता है वगैरह वगैरह, तो हर शख्स मुसाफा नहीं कर पाता, लेकिन बच्चे दूर से खड़े होकर फूल की पंखड़ियाँ फेंकते रहते हैं, कोई दूर से खड़े होकर फ़ोटो मारता रहता है। मोहब्बत करने वाले अपनी अपनी मोहब्बत अलग अलग अंदाज से जाहिर करते हैं। तो फिर आप क्या करें? आपके बेटा ने हाफिज नहीं बनता, नाती पोते नहीं बनते, महल्ले पड़ोस का नहीं बनता, ख़ानदान का नहीं बनता। आप चलकर मदरसे में आइए, ज़िम्मेदार से पूछिए, हज़रत एक बच्चे को मैं हाफिज़ बनाना चाहता हूँ। वो इनकार कर देंगे क्या? मेरे 4 बच्चे हैं मेरे खून के, मैं 5वां दीनी रिश्ते का बेटा बनाना चाहता हूँ। एक बच्चे के हाफिज़ बनने में कितना खर्चा आएगा? कई साल पढ़ेगा वो? 2 साल, 3 साल, 4 साल? आपको बतला दूँ उलमाए किराम से माजरत के साथ, बहुत तल्ख हकीकत बतला रहा हूँ, जो हाफिज़ी कुरान होते हैं 10 वरक़ का पारा, अगर बच्चा एक दिन में 1 सफ़ा याद करे तो 20 दिन में पारा हुआ कि नहीं हुआ? जबकि कुरान की खुसूसियत ये है, जब बच्चा आगे बढ़ता है ना, 5 पारा, 8 पारा, 10 पारा, फिर वो एक पेज पे रुकता नहीं है, 2 सफ़ा याद करता है, 3 सफ़ा याद करता है। मैं सिर्फ 1 सफ़े की बात कर रहा हूँ। 1 सफ़ा बच्चा अगर सुनाए तो 20 दिन में पारा होता है कि नहीं होता है? तो महीने में 1.5 पारा हुआ, साल में 18 पारे हुए, 2 साल में 36 पारे हो रहे हैं ना भाई, 6 पारे कम कर दो, 30 पारे हुए कि नहीं हुए? कुरान पाक हिफ्ज़ करने की सही मुद्दत 2 साल है। और जो हमारे बड़ों ने निज़ाम बनाया जिसकी रियायत नहीं की जा रही, मैं खुद मदरसे वाला हूँ, मैं खुद हाफिज़ कुरान हूँ, मुझे शौक़ होता है, मैं खाली घंटों में जाकर बैठता हूँ हिफ्ज़ क्लास में। मैं दर्द के साथ ये बात कह रहा हूँ, अगर सबक के बाद सबक का पारा और शाम को पिछला सुनाया जाए तो ख़त्म कुरान के साथ कुरान मुकम्मल याद नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब इसके बाद जो कुछ हो रहा है इसमें कुछ तो कमी है, बागबा तेरी भी है मेरी भी है। मैं आपको अपना वाक़या सुना दूँ। मैं मौलाना सिद्दीक़ सर रहमतुल्लाह अलैह बानवी मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ, वही हमारा घर था। जब मेरे 28 पारे हो गए, शाबान का महीना लग रहा था, तो सारे बच्चों ने ख़त्म कर लिया। मैंने कहा मुझ ख़त्म नहीं करता, मैं पहले दौर सुनाऊंगा। सारे बच्चों ने मुझको लानत मलामत की, नालायक है, बेहिस है, बदतमीज़ है, मुतकब्बिर है, जिसको जो कहना था कहा। मैंने उस्ताद से कहा पहले मेरा दौर सुनिए, 1-1 पारे का। मैंने पूरे कुरान का 1-1 पारे का दौर सुनाया है, फिर ख़त्म किया। ख़त्म कुरान उसी वक्त मोतबर होगा, याद तो हो। ख़त्म के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल दौर हो रहा है, अच्छी बातें नहीं है। अगर उस्ताद पाबंदी करे, तालिब इल्म पाबंदी करे, निज़ाम मुस्तहकम हो, 2 साल नहीं 3 साल, किसी का 4 साल लगेगा। तो मेरे बुज़ुर्गों में आप जो कह रहा था, अगर आपने आकर उस्ताद से पूछा कि भाई एक बच्चे को मैं हाफिज़ बनाना चाह रहा हूँ, जहाँ आप बैठे हुए हैं इस जैसे इलाके में बमुश्किल तमाम खारे खर्चे पकड़कर 2000 रुपया माहाना आएगा, जितने की हम तंबाकू खाकर थूक देते हैं, गुटखा खाकर उससे ज़्यादा हम बर्बाद कर देते हैं। अगर एक मुसलमान एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाए ताकि मेरी कब्र में सायादार दरख्त तो लग जाए। मैं कारून के ख़जाने का मालिक हूँ। जब मौत आएगी घर वाले नहला धुला कर बाहर रखेंगे, आखिरी दीदार कर लो। जिस ताजमहल को बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी, पूरे ख़ानदान झगड़े मोल लिए, कोर्ट कचहरी किया, उसी घर से बाहर जा कहाँ रहे हैं? शहर खमोशा में 4 गज
کے گڑھے میں کیا ہوگا؟ رکھیں گے مٹی پاٹ کر چلے آئیں گے۔ نہ ماں کے پیٹ سے کچھ لے کر آئے تھے، نہ قبر میں کچھ لے کر جائیں گے۔ کما بدأکم تعودون۔ یہ ہے حقیقت دنیا کی۔ اور جن اللہ کے بندوں نے حالات اچھے رہتے ہوئے کسی ایک بچے کو حافظ بنایا، کسی ایک کو عالم بنایا، دنیا میں کیا فرق پڑا؟ میں آپ کو ایک آدھ مثالیں دوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک بچہ پڑھنے آتا تھا۔ وہ بچہ یتیم تھا، باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا۔ ماں نے کہا بیٹا بڑھئی کے یہاں جاؤ، کچھ کام کرو، 2 پیسے لاؤ، گھر کا چولہا جلے گا۔ یہ جا رہے تھے، راستے میں امام صاحب کا حلقہ درس لگا ہوا تھا، بیٹھ گئے، اچھا لگا، بیٹھنے لگے تو بڑھئی نے شکایت کی ماں سے کہ تمہارا لڑکا کام میں نہیں آتا ہے۔ ماں نے کہا اچھا، وہ گھر سے روز صبح ٹائم پر نکلتا ہے، چھٹی کے وقت آتا ہے، جاتا کہاں ہے؟ بچے کو بھیجا، ماں پیچھے پیچھے ہو لی۔ بچہ آ کر امام صاحب کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ ماں نے کہا اچھا، یہ بڑے میاں میرے بچے کو خراب کر رہے ہیں۔ اس نے امام صاحب کو سخت کہا کہ میرے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، بچے کو میں نے 2 پیسہ کمانے کے لیے بھیجا تھا، اور تم نے کیا اس کام میں لگا رکھا ہے؟ اس میں کیا ملنے والا ہے؟ میرے بچے کو برباد کر رہے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا میں جو علم سکھا رہا ہوں یہ تمہارے بچے کو پستے کا فالودہ کھلائے گا۔ ماں کو اور غصہ آیا، کہا رہنے کو جھوپڑا نہیں، خواب محلات کے 25 پیسے یومیہ اس کو مزدوری ملتی تھی، تم نے کہاں کس کام میں لگا رکھا ہے اس کو؟ ہاتھ پکڑا اور لے کر گئی بچے کو، چلے گئے، جا کے بڑے کام میں لگ گئے۔ آئندہ دن پھر آ کر بیٹھ گئے امام صاحب کے حلقے میں، تو امام صاحب نے پوچھا تم کو وہاں کتنی مزدوری ملتی ہے؟ کہا 25 پیسہ پر ڈے۔ فرمایا وہ پیسہ مجھ سے لے لیا کرو۔ امام صاحب خوشحال تھے، کاروباری تھے، غریب طلباء پر نگاہ رکھتے تھے۔ اب 25 پیسے گھر میں روز پہنچنے لگے۔ ماں سمجھی کہ اب بچہ برابر کام پہ جا رہا ہے۔ بڑھئی نے سوچا کہ میں نے ایک بار کہہ دیا، آئے نہ آئے بھاڑ میں جائے۔ امام ابو یوسف پڑھتے مملکت اسلامیہ کے سب سے اونچے عہدے پر فائز ہوئے۔ ہارون رشید بادشاہ کا زمانہ ہے اور امام یوسف قاضی القضات بنے، چیف جسٹس سپریم کورٹ۔ دسترخوان لگا، ایک شخص نے ایک پیالہ لا کر رکھا اور بادشاہ کے کان میں کچھ کہہ کر چلا گیا۔ بادشاہ نے وہ پیالہ آپ کے سامنے کر دیا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو ہارون رشید بادشاہ نے کہا یہ وہ ڈش ہے جو ہم بادشاہوں کو روز نہیں ملتی، یہ پستے کا فالودہ ہے۔ امام یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ میرے استاد کو غریق رحمت کرے، جب میری ماں ان کو کڑوی کسیلی سنا رہی تھی تو استاد نے کیا کہا تھا؟ یہ علم تمہارے بچے کو پستے کا فالودہ کھلائے گا۔ امام ابو حنیفہ کے علوم کو دنیا میں پھیلایا کس نے؟ امام محمد امام یوسف نے۔ دائیں اور بائیں ہیں یہ لوگ۔ علامہ شبلی نعمانی اعظم گڑھ، جن کا شبلی کالج بھی ہے، دارالمصنفین، علامہ شبلی نعمانی بڑے ذمہ دار تھے۔ ان کی ملاقات ہوئی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو بہار کے رہنے والے تھے۔ دیکھا بچہ کام کر رہا ہے، فرصت کے اوقات میں بیٹھ کے پڑھتا رہتا ہے۔ پوچھا بیٹا تم کو پڑھنے کا شوق ہے؟ ہاں پڑھنا ہے۔ پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ گھر میں غربت ہے، مزدوری کر رہا ہوں، ماں کا خرچہ چلے گا، گھر میں چولہا جلے گا اور مجھے کوئی پڑھانے والا نہیں ہے۔ فرمایا گھر کا خرچہ میں دوں گا، تم پڑھنے بیٹھو۔ سید سلیمان ندوی کو علامہ شبلی نعمانی نے گھر کا خرچہ دے کے پڑھایا ہے۔ پھر اس کے بعد علامہ شبلی نعمانی کے بڑھاپے میں پیر کٹ گیا تھا، کچھ زخم آ گیا تھا، گولی لگ گئی تھی، تو اپنے آپ سے کہتے ہیں شبلی بہت ٹہل چکا تو، اب اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لے۔ علامہ شبلی نعمانی بہت بڑے مورخ، بہت بڑے نقاد، بہت بڑے منتظم، ندوے کے معتمد تعلیم رہ چکے، شبلی کالج کے فاؤنڈر، اپنے آپ سے کہہ رہے شبلی خداوند قدوس یہ چاہ رہا ہے کہ اب بیٹھ کر اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لے، تو قلم اٹھایا سیرت النبی لکھنے کے لیے۔
اور شعر لکھا، عجم کی مدح کی، عباسیوں کی داستان لکھی، مجھے چندے مقیم آستان غیر ہونا تھا، مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم، خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ بالخیر ہونا تھا۔ کتاب مکمل نہیں ہوئی، علامہ شبلی نعمانی کا انتقال ہو گیا، سید سلیمان ندوی صاحب نے اس کتاب کو مکمل کیا ہے۔ یہ ہے استاد شاگرد کا رشتہ۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی عالم دین جو دینی خدمت انجام دے رہا ہے اس کو کچھ کتابیں درکار ہوں گی، لیپ ٹاپ کمپیوٹر درکار ہوگا، کوئی لائبریری کا روم درکار ہوگا، وہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ قرآن مقدس کے علوم سے آپ محبت کا اظہار کرنا چاہیں، بہت سے راستے۔ اللہ کے بندو، اگر آس پاس کے لوگ 25-50 لوگ کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ بھائی ایک بچہ ہم لے رہے ہیں اور مدرسے والوں پر وہ بوجھا ختم ہو جائے اور 25 بچوں کی کفالت ہو جائے تو جو کام یہ 5 سال میں کرنے والے ہیں وہ 2 سال میں کر لیں گے۔ کیا مشکل ہے؟ اب آئیے ایک آدھ باتیں اور عرض کروں، بات لمبی ہو گئی۔ جب دنیا کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ تمام کتابیں مٹ گئی ہیں، تمام شریعتیں مٹ گئی ہیں، زندہ صحیح صورتحال صحیح کنڈیشن میں کوئی کتاب اگر باقی ہے تو قرآن مقدس، اور اب قیامت تک عمل ہوگا شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اب پچھلے انبیاء کرام کی امتیں جن کا دہی کھٹا ہو گیا ان کو برا لگے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ کتابیں اللہ کی اتاری ہوئی نہیں تھی؟ کیا وہ نبی برحق نہیں تھے؟ تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ کتابیں بھی سچی تھیں، انبیاء کرام بھی سچے تھے۔ جس وقت جو کتاب اتری وہ سچی تھی۔ جس طرح برسات کا پانی آسمان سے برستا ہے، پاک اور صاف ہوتا ہے، نیچے آنے کے بعد گٹر میں پہنچ کر گندا ہوتا ہے۔ کتابیں سچی تھی، امتوں نے مٹایا ہے، ہم مٹانے نہیں گئے۔ انبیاء کرام سچے تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے سارے انبیاء کرام واجب الاحترام ہیں، سارے انبیاء کرام واجب الاتباع ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم سارے انبیاء کرام کا یکساں احترام کرتے، کوئی تفریق نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد من رسلی۔ لیکن انبیاء کرام کی کتابوں کو تم نے خود مٹایا ہے، شریعت کو آپ نے خود مٹایا ہے۔ اب دنیا کے اندر اگر کوئی کتاب محفوظ ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مقدس ہے، اور کوئی کتاب محفوظ نہیں۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ امریکہ گئے ہوئے تھے، تو ان کے بعض شاگردوں نے، متعلقین مریدین نے کہا حضرت ہم لوگ ایک جگہ بیٹھتے ہیں، وہاں اوپن ڈیبیٹ ہوتا ہے، کھلی بحث، اس میں وہ لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، ہمارا سر شرم جھک جاتا ہے۔ ہم عصری تعلیم گاہوں کے پڑھے ہوئے ہیں، ہماری دینی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں۔ آپ الحمدللہ انجینئر ہیں، اصلی تعلیم گاہوں کے پڑھے ہوئے ہیں اور عالم دین بھی ہیں، دین سے واقف بھی ہیں، اگر آپ چلیں تو بہتر ہوگا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ گئے، جائزہ لیا تماشے بازی کا۔ حضرت نے فرمایا کیوں نہ ایسا کریں کہ کل آئندہ ہر مذہب والا اپنے مذہب کی اصل کتاب پڑھ کر سناوے، ان کے نبی پر جو کتاب اتری ہے وہ پڑھ کر سناوے۔ طے ہو گیا۔ کل پھر جمع ہوئے، مسئلہ کھڑا ہوا پہلے کون؟ تو حضرت نے فرمایا جس ترتیب سے انبیاء کرام آئے ہیں، بھائی 4 آسمانی کتابیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، زبور کو ماننے والے اب دنیا میں رہے نہیں، اس کو الگ کر دو، پھر انجیل، پھر قرآن۔ تو پہلے کھڑے ہو یہودی، توریت سناویں۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے توریت کے نام پر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ حضرت نے کہا بھائی وہ شرط آپ کے ذہن میں ہے؟ مذہب کی اوریجنل کتاب جو آپ کے پیغمبر پہ اتری تھی، آپ جو پڑھ کر سنا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر یہ اترا تھا؟ نہ، یہ تو اس کا ترجمہ ہے، تو وہ اصل کہاں ہے؟ وہ تو کہیں نہیں ہے۔ جو توریت موسیٰ علیہ السلام پر اتری وہ دنیا میں نہیں ہے، جو بائبل عیسیٰ علیہ السلام پر اتری دنیا میں نہیں ہے، ترجمے ہیں اس کے۔ بیٹھ گئے۔ اب باری کس کی تھی؟ عیسائی کی۔ ان کو انداز تھا کہ انجام کیا ہوگا،
انہوں نے کہا حضرت سوری آپ سنائیے۔ حضرت کھڑے ہوئے اور آپ نے قرآن مقدس کی تلاوت کی اور فرمایا بخدا یہ وہی کلام ہے جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا۔ معمولی بات ہے، ہمیں قدر ہو نہ ہو۔ اسی ملک میں 1857 کی دلی کی جنگ کی ناکامی کے بعد 57 میں دلی کی جنگ ہوئی ہے اور 66 میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام سے 2 سال پہلے کا آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ دلی میں ایک انگریز آفیسر کے مکان پر قرآن پاک بڑی مقدار میں رکھے ہوئے تھے۔ آج تو قرآن بہت ہے مسجدوں میں، تعجب نہیں ہے، اس وقت پریس بھی کم تھے، کتابوں کو چھپنا مشکل تھا۔ تو اس کا چپراسی مسلمان تھا، اس نے کہا سر یہ کیا ہے؟ کہا تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کہا نہیں سر بتلا دیجئے۔ کہا دیکھو راز کی بات ہے، کسی کو بتلانا مت، تم کو بتلا رہا ہوں۔ ہم نے طے کیا ہے پورے ملک کا سارا قرآن جمع کر کے سمندر میں ڈبو دینا ہے۔ مارکیٹ سے سارے قرآن لے لو۔ جب مسلمانوں کے پاس قرآن ہی نہیں رہے گا تو وہ 150 سال کے بعد مذہب کو بھول جائیں گے۔ کہا اچھا، اور ہم لوگ لاکھوں لاکھ نسخے جمع کر کے ڈبو چکے ہیں۔ تیس چپراسی نے کہا سر اس سے کیا قرآن مٹ جائے گا؟ کہا ہاں۔ اس نے کہا نہ، یہ قرآن صرف کاغذ میں نہیں ہے، یہ مسلمان بچوں کے سینوں کے اندر ہے۔ بچوں خاموش، ورنہ یا تو آپ ہٹا دیں گے یا بیان بند کر دوں گا۔ بالکل خاموش بیٹھیں گے آپ لوگ۔ اس چپراسی نے کہا سر یہ قرآن مسلم بچوں کے سینے میں ہے۔ اب وہ چونکا کہ وہ کون سا ادارہ ہے، وہ سمجھے بہت مہنگا ہوگا، کسی بہت خوشگوار موسم اور ماحول میں چلتا ہوگا، کاجو پستہ بادام کھلاتے ہوں گے، مرغ مسلم کھلاتے ہوں گے، تب جا کر یاد ہوتا ہوگا۔ کیوں؟ ان کے یہاں تو کتاب کا حافظ کوئی نہیں ہے۔ ان کو نہیں معلوم کہ چھپر کے پھوس پر چلنے والے وہ ادارے جن کے بچوں کو پیٹ بھر غذا میسر نہیں ہے، صاف پانی میسر نہیں ہے، سردی میں لحاف اور کمبل میسر نہیں ہے، اللہ اپنے کتاب کے حافظ وہاں بھی پیدا کر رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا ایسے کسی حافظ سے میری ملاقات کراؤ، دیکھے کیسے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے قرآن، جس کے دماغ میں قرآن محفوظ ہے، وہ کیسا ہوگا، چلتا کیسے ہوگا، اٹھتا کیسے ہوگا، بیٹھتا کیسا ہوگا، اس کے دماغ کی نسیں سوج گئی ہوں گی۔ چپراسی نے کہا سر میرا ہی بچہ حافظ ہے۔ اچھا کل لے کر آؤ۔ وہ 10 سال کے بچے کو لے کر گئے۔ بچے کا قرآن یاد تھا، انگریز آفیسر نے قرآن ہاتھ میں لیا، یہاں سے پڑھو فر فر فر، یہاں سے پڑھو فر فر فر۔ جس طرح کھلاڑی اگر گراؤنڈ پہ کھڑا ہو تو وہ انتظار کرتا ہے کوئی کہے ویلکم سر، اس کا تو خون کھولتا ہے میں کھیلوں۔ تیراکی سوچتا ہے تیروں، نشانے باز سوچتا ہے کسی کو گولی ماروں۔ اگر بچے کا قرآن اچھا یاد ہے وہ تو شوق کرتا ہے کوئی سنے میں سناؤں۔ جب وہ سن کر تھک گیا، اس کو یقین ہو گیا کہ واقعتاً یہ بچہ حافظ ہے، تو اس نے پوچھا ایسے کتنے بچے ہوں گے؟ کہا سر میں گنتی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مکاتب میں حفاظ تیار ہو رہے ہیں، مدارس کو آپ چھوڑیے مکاتب میں تیار ہو رہے ہیں۔ تو اس نے اپنا سر پیٹ لیا، ملکہ برطانیہ کو خط لکھا، ہم کیا احمقانہ کام کر رہے ہیں، یہ کتاب مٹے گی؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اور میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں ہم ہندوستان کے اندر حالات کا شکوہ بند کریں۔ دنیا کے جن خطوں میں اسلام پر بین لگا دیا گیا تھا، اسلام وہاں مٹا، قرآن وہاں مٹا، دین وہاں مٹا، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ہاں امتحان کی گھڑی میں کام کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ابھی آپ کو فروری کا رمضان مل رہا ہے، آپ نے مئی جون کا رمضان بھی دیکھا ہے۔ سردی کے موسم کے روزے اور تیز گرمی کے موسم کے روزے، مل فرق بینہما، اجر بڑھ جائے گا۔ ایک بندہ مسجد کا پڑوسی ہے، 2 قدم چلا مسجد، 1 میل دور چل کے آتا ہے، 200 قدم چل کے آتا ہے، 500 قدم چل کے آتا ہے، اس کو ہر قدم پر نیکی ملتی ہے۔ ایمان والے کا کہیں سے نقصان نہیں۔
تھوڑی سی قربانیاں بڑھیں گی، اپنا کام کیجئے، بچوں کی تعلیم پر توجہ دیجئے، اپنے کام کاج پر توجہ دیجئے، اللہ سے رشتہ مضبوط کیجئے تاکہ دنیا کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو جان کا یا مال کا تو وہاں تو ملے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا والے مان رہے ہیں، مار رہے ہیں، چہرہ پہچان کر، نام پہچان کر، اور اللہ کے ہاں اس لیے کچھ نہیں ہے کہ رجسٹر میں وہاں نام نہیں ہے۔ دوہری محرومی نہ ہو، نہ دنیا ہی ملی، نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اللہ سے رشتہ مضبوط کیجئے، کھیتی کسانی کرنے والے اپنا کام کریں، ملازمت کرنے والے اپنا کام کریں، دھندا کرنے والے اپنا کام کریں، بچوں کی تعلیم پر دھیان دیجئے، جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں محنت سے پڑھیں، جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں محنت سے پڑھیں، وقت کی بربادی، پیسے کی بربادی، صلاحیتوں کی بربادی، اس سے بچیے، با مقصد کاموں میں لگیے۔ جن بچوں کے سروں پر دستار رکھی گئی اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کے لیے بھی، اور چونکہ ان بچوں کی تعلیم میں ان کے والدین کی قربانیاں ہیں، ماؤں کی قربانیاں ہیں، باپ نے ان سے کام نہ کرا کے مدرسے میں بھیجا، مشقتیں برداشت کی۔ ایک بچہ مجھے ملا حافظ قرآن، میں نے اس سے پوچھا ابا کیا کرتے ہیں؟ کہا ابا مستری کا کام کرتے ہیں، لیبر کا کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا تمہارے ابا نے تم کو کام میں نہیں لگایا، مدرسے میں بھیجا ہے، محنت سے پڑھو، نام روشن کرو، اور جب اپنے پیروں پر کھڑے ہونا تو باپ کو باپ کا مقام دینا۔ بیٹا باپ باپ ہے، باپ باپ ہے، تم پڑھ لکھ کر چاہے جو بن جاؤ، باپ باپ ہے، ماں ماں ہے، ان کی عظمت برقرار رہے گی۔ اگر والدین غیر ایمان والے بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ بلا سلوک کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ رسول کے فرمان کے خلاف حکم دیں قبول نہیں ہوگا۔ ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، مت ماننا، لیکن فوراً کہا گستاخی مت کرنا۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی معاملات میں کھانا پینا، کپڑا لتا، دوا علاج، دل جوئی، خدمت، اس میں کمی مت کرنا، وہ تمہارے باپ ہے۔ یہ جو آج کا تماشا ہے، ابا تم چپ بیٹھو، تم لوگ جاہل ہو، تم پرانے خیال کے ہو، تو کہنے والے نے کہا ہم ایسی کل کتابوں کو لائق ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ اس کورس پہ لعنت ہے، اس نظام پہ لعنت ہے جو ماں باپ کے مقام کو پیروں تلے روندے۔ ماں باپ کی عظمت برقرار رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے ہمکنار کرے۔ جو علماء کرام علاقے کے ذمہ دار ہونے کے باوجود ادارے کے متعلقین منتظمین کی دعوت پر اپنا قیمتی وقت فارغ کر تشریف لائے، ان کی آمد قابل مبارکباد۔ جو بہنیں آئیں ان کا آنا قابل مبارکباد۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا جب گھر میں بچہ پیدا ہو تو نیت کرو اس بچے کو دین سے جوڑوں گی، اسکول پڑھتا ہے پڑھے لیکن دین ضرور سکھاؤ، بچیوں کو دین ضرور سکھاؤ۔ تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے ناچیز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ دنیا میں کہیں بھی رہو ذہن میں تصور رہے مرنا بھی ہے، خدا کو منہ دکھانا بھی ہے، اچھے برے اعمال کا جواب دینا بھی ہے، تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی سرخرو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔